پاکستان کے صدر عارف الوی کے ایک حالیہ بیان کے بعد یہ معاملہ زیر بحث ہے کہ اب متنازع آفیشل سیکرٹس ایکٹ اور آرمی ایکٹ میں ترامیم کا سٹیٹس کیا ہے۔ یہی سب سے بڑا سوال ہے کہ آیا دونوں ایوانوں سے منظور یہ بل صدر کے دستخط کے بغیر قانون بن گئے ہیں یا نہیں۔ پاکستان میں قانون سازی کے لیے کیا صدر کے دستخط ہونا ضروری ہیں، اور اگر صدر کوئی بھی قانونی راستہ اختیار نہ کریں تو کیا کوئی بھی بل خود ہی قانون بن جاتا ہے؟ ان سوالوں کا جواب دینے سے پہلے ذرا یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ایوان صدر میں ایک فائل آخر چلتی کیسے ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کا کہنا ہے کہ انہوں نے دونوں بلوں پر دستخط نہیں کیے بلکہ انہیں واپس بھجوا دیا تھا۔ انہوں نے صدارتی عملے پر حکم عدولی کا الزام لگایا، تاہم وزارت قانون نے بلز پر کارروائی میں تاخیر پر صدر کو خود ذمہ دار قرار دیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایوان صدر کیسے کام کرتا ہے۔ پرائم منسٹر ہاؤس اور پریزیڈنسی یعنی ایوان صدر کا سٹاف دو ڈپارٹمنٹس پر مشتمل ہوتا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ انٹرنل ونگ کہلاتا ہے، جس کی سربراہی صدر اور وزیر اعظم کی ملٹری سیکرٹری کرتا ہے۔ ملٹری سیکرٹری عموماً ایک 1 اسٹار فوجی افسر ہوتا ہے جو بریگیڈیئر کہلاتا ہے۔ کسی بھی قسم کی فائل جس پر صدر مملکت کے دستخط یا منظوری چاہیے وہ سب سے پہلے ایوان صدر کے سٹاف میں شامل سیکشن افسر کے پاس پہنچتی ہے، جو ان افسران کی فہرست میں سب سے آخر میں آتے ہیں۔ سیکشن افیسر اس فائل کا جائزہ لیتے ہیں۔ اب اس فائل میں دائیں جانب اس درخواست ایکٹ کا متن درج ہوتا ہے اور اس کی تمام تر دستاویزات جو ہوتی ہیں اس کے ساتھ نقطی کی جاتی ہیں۔ اس فائل کے بائیں جانب منٹ شیٹ یا نوٹس فار کنسیڈریشن چسپاں کیا جاتا ہے، جہاں سیکشن افیسر اس فائل سے متعلق مختصر انداز میں لکھتے ہیں کہ یہ فلاں فائل ہے جو قومی اسمبلی، سینٹ یا فلاں وزارت سے آئی ہے، اور یوں اسے اپروول کے لیے اسسٹنٹ سیکرٹری کو بھیج دیا جاتا ہے۔ یہاں سے فائل جوائنٹ سیکرٹری، پھر ڈپٹی سیکرٹری اور پھر سیکرٹری ٹو پریزیڈنٹ کے پاس پہنچتی ہے، جو یہ فائل صدر کے پاس لے جاتے ہیں۔ ان تمام مراحل کے دوران اس فائل پر نوٹس لکھے جاتے ہیں، اس کو جانچا جاتا ہے اور اس میں کسی بھی قسم کی کمی کو دیکھا جاتا ہے اور اس کی صورت میں وہ پوری کی جاتی ہے، یا پھر کنسرن منسٹری کو واپس فائل بھجوا دی جاتی ہے۔ صدر کے پاس پہنچنے کے بعد اگر وہ اس پر تصدیق کی مہر ثبت کرتے ہیں تو کام مکمل ہو جاتا ہے، اور اگر ایسا وہ نہ کریں تو ڈس اپروول کے ساتھ واپس بھیجی جاتی ہے۔ کسی بھی فائل کی واپسی بھی اسی چین آف کمانڈ کے تحت ہوتی ہے جس سے وہ پہلے صدر کے دفتر تک پہنچی تھی۔ سیکشن آفیسر فائل واپس ملنے پر اعتراضات کے ساتھ اسے متعلقہ ادارے، محکمے، وزارت یا پارلیمنٹ بھیج دیتے ہیں۔ ملٹری سیکرٹری کے ماتحت ڈپٹی ملٹری سیکرٹری اور ان کے ماتحت 3 ADCs ہوتے ہیں جو تینوں مسلح افواج کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ان کے ماتحت ایک ٹیم سیکیورٹی افسران عملہ اور ایک ٹیم پروٹوکول افیسرز اور عملے پر مشتمل ہوتی ہے۔ انٹرنل ونگ کا کام صدر کے ذاتی امور چلانا، ان کی سیکیورٹی، اندرون ملک اور بیرونی دورے اور ملاقاتیں وغیرہ منظم رکھنا ہوتا ہے۔ ایوان صدر کی دوسری ونگ کی سربراہی سینئر ترین بیوروکریٹ افیسر یعنی سیکرٹری ٹو پریزیڈنٹ کرتے ہیں۔ یہ 21ویں گریڈ کے سرکاری افسر ہوتے ہیں۔ ان کے ماتحت ایک مکمل سیکریٹریٹ ہوتا ہے جس میں ایڈیشنل سیکرٹریز، جوائنٹ سیکرٹریز، ڈپٹی سیکرٹریز اور دیگر دفتری عملہ شامل ہوتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قومی اسمبلی اور سینٹ سے منظور بلز کیسے صدر کے پاس پہنچتے ہیں؟ وزارتوں یا دیگر اداروں سے صدر کے پاس دستخط کے لیے پہنچنے والی فائلز میں کئی ٹیکنیکل مسائل ہو سکتے ہیں، جنہیں پورا کرنے کے لیے ایوان صدر کے عملے اور متعلقہ وزارتوں کے درمیان خط و کتابت جاری رہتی ہے۔ البتہ قومی اسمبلی یا سینٹ سے پارلیمانی امور کا ذیلی محکمہ متعلقہ بل کو پہلے پرائم منسٹر ہاؤس بھیجتا ہے، جہاں سے یہ بل صدر کو بھیجا جاتا ہے۔ آئین کے آرٹیکل 75 میں کسی بھی بل پر صدر کے دستخط ہونے اور نہ ہونے کی صورت میں لائحہ عمل درج ہے۔ آئین کی اس آرٹیکل کے مطابق صدر کے پاس جب بھی کوئی بل جاتا ہے تو ان کے پاس 2 راستے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ اس بل کو منظور کرتے ہوئے اس پر دستخط کر دیں اور یوں یہ ایکٹ ایک قانون بن جاتا ہے۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ وہ اس پر دستخط نہ کریں اور اسے ترمیم کی درخواست کے ساتھ واپس پارلیمنٹ بھیج دیں۔ یہ سب کرنے کے لیے صدر کے پاس 10 دن کا وقت ہوتا ہے اور منی بل یعنی بجٹ بل کے علاوہ کوئی بھی بل واپس بھجوایا جا سکتا ہے۔ اسی کلاز میں آگے چل کر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جب صدر یہ بل دستخط کے بغیر واپس بھیج دیں تو یہ بل اب قومی اسمبلی اور سینٹ کے مشترکہ اجلاس میں پیش کیا جائے گا، جہاں اس پر بحث ہوگی۔ اکثریتی ووٹ سے منظور ہونے کے بعد اب یہ بل ایک بار پھر وزیر اعظم ہاؤس سے ہوتا ہوا ایوان صدر پہنچے گا۔ مشترکہ اجلاس سے آنے والے اس بل پر صدر کو 10 دن کے اندر دستخط کرنے ہوتے ہیں، اور ایسا نہ ہونے کی صورت میں 10 دن کے بعد یہ بل خود بخود ہی قانون میں تبدیل ہو جاتا ہے اور صدر کے دستخط کی ضرورت نہیں رہتی۔
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا صدر کے دستخط کے بغیر کوئی بھی بل قانون بن جاتا ہے؟ اس وقت یہی وہ اہم نقطہ ہے جس پر بحث کی جا رہی ہے۔ اس معاملے پر آئین خاموش ہے کہ مشترکہ اجلاس میں بل واپس نہ جانے کی صورت میں آیا یہ قانون بن جائے گا۔ جب صدر بل پر دستخط کریں یا واپس بھیجیں تو 10 دن میں مشترکہ اجلاس بلانا لازم ہے۔ آئین پر تو واضح ہے کہ پارلیمنٹ کی مشترکہ اجلاس سے منظوری کے بعد یہ بل صدر کے دستخط نہ ہونے کی صورت میں بھی خود بخود قانون بن جائے گا، مگر شرط یہ ہے کہ ایسا صرف مشترکہ اجلاس سے منظوری کے بعد ہوگا۔ لیکن اگر مشترکہ اجلاس میں یہ بل پیش ہی نہیں ہوا تو کیا تب بھی یہ قانون کی شکل اختیار کر سکتا ہے؟ اس پر آئین خاموش ہے۔ واضح رہے کہ آئین کے آرٹیکل 75 کی کلاز 2 دراصل کلاز 1 کے سب کلاز B سے متعلق ہے، جو صدر کی جانب سے بل کی واپسی اور اس کے پارلیمنٹ کی مشترکہ اجلاس میں پیش ہونے کے بارے میں ہے۔ نگران وزیر قانون احمد عرفان اسلم کے مطابق صدر مملکت کی طرف سے دونوں بلز پر کوئی قانونی راستہ اختیار نہ کرنے کی وجہ سے اب یہ دونوں ترمیمی بلز قانون بن گئے ہیں۔ تاہم سابق وفاقی وزیر قانون علی ظفر نگران وزیر قانون کی رائے سے متفق نہیں ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر صدر غلطی سے بھی کوئی قانونی راستہ اختیار نہ کریں تو بھی یہ بل قانون نہیں بن جاتا جب تک کہ اسے دوبارہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے سامنے پیش نہ کیا جائے۔ ان کے مطابق مشترکہ اجلاس سے منظوری کے بعد اگر صدر 10 دن تک کوئی بھی راستہ اختیار نہ کریں تو پھر ایسی صورت میں وہ بل قانون بن جاتا ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکریٹس ایکٹ میں ترامیم قانون بن گئی ہیں یا نہیں۔ نگران وزیر قانون احمد عرفان اسلم نے کہا ہے کہ صدر عارف علوی نے دونوں ایوانوں سے منظور آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکریٹس ایکٹ میں ترامیم پر کوئی راستہ اختیار نہیں کیا، لہٰذا دونوں بلز اب قانون بن چکے ہیں جس کی نوٹیفیکیشن بھی ہو گئی ہے۔ تاہم بیرسٹر علی ظفر کے مطابق نگران حکومت ان بلز کو قانون نہیں بنا سکتی۔ ان کے مطابق عام انتخابات کے بعد جو پارلیمنٹ معرض وجود میں آئے گی، اب یہ بلز اس پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے سامنے پیش کیے جا سکیں گے اور پھر اگر صدر دستخط نہیں بھی کریں گے تو یہ پارلیمانی منظوری کے بعد 10 دن بعد خود بخود قانون بن جائے گا۔ آئینی اور انتخابی امور کے ماہر احمد بلال محبوب نے نجی ٹی وی چینل جیو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ ایوان صدر کے عملے نے بل پر دستخط کر کے بھیج دیے ہیں یا ویسے ہی وقت پورا ہونے پر یہ فرض کر لیا گیا ہے کہ منظوری ہو چکی ہے۔ ان کے مطابق ابھی یہ وضاحت باقی ہے کہ کیا یہ صدر کی حکم عدولی ہوئی ہے یا عملے نے غیر قانونی طور پر صدر کے دستخط کر کے جعلسازی کی ہے۔ ان کے مطابق اگر جعلسازی ہوئی ہے تو پھر صدر کو خدا سے معافی مانگنے کی بجائے قانونی راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ تحریک انصاف کے رہنما اور سابق وفاقی وزیر زلفی بخاری نے کہا ہے کہ تحریک انصاف اب اس معاملے پر سپریم کورٹ جائے گی۔ سابق وزیر دفاع اور مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ صدر پاکستان کی جانب سے آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ میں ترامیم کے بلز پر خاموشی اختیار کرنے کو ان کی رضامندی سے تعبیر کیا جانا چاہیے۔ سلسلہ وار ٹویٹس میں خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ رضامندی کا اظہار نہ کرنے کے معاملے میں اگر دیکھا جائے انگلش کامن لا کے تحت تو وہاں خاموش رہنا رضامندی کے برابر سمجھا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس لیے اگر صدر خاموش رہے اور نہ واضح طور پر اپنا اعتراض ظاہر کیا اور نہ ہی بل پر ریمارکس کے ساتھ واپسی کیے تو یہ معاملے پر ان کی خاموشی سمجھی جائے گی اور خاموشی کا مطلب رضامندی ہوگا۔ انہوں نے لاطینی زبان کے ایک محاورے کا بھی حوالہ دیا جس کا مطلب ہے جو خاموش رہا اس نے اپنی رضامندی دے دی۔ تاہم پی ٹی آئی سینیٹر بیرسٹر علی ظفر نے کہا ہے کہ جب تک صدر مملکت بل پر دستخط نہیں کریں گے تب تک قانون نہیں بن سکتا۔ ان کی نظر میں آفیشل سیکرٹ اور آرمی ایکٹ ترامیم بل کی نوٹیفیکیشن ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ قانون تب بنے گا جب پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس دوبارہ صدر مملکت کو یہ بلز بھیجے۔ مشترکہ اجلاس سے منظوری کے بعد اگر 10 دن میں صدر مملکت دستخط نہ کرے تو یہ قانون بن جائے گا۔ بیرسٹر علی ظفر نے بتایا کہ صدر مملکت عارف علوی کی ٹویٹ سے متعلق پٹیشن تیار کر رہے ہیں۔ دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ میں آفیشل سیکرٹ ترمیمی ایکٹ پر عمل درآمد روکنے کے لیے درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ میں آفیشل سیکرٹ ترمیمی ایکٹ پر عمل درآمد روکنے کے لیے درخواست دائر کر دی گئی ہے جس میں وفاقی حکومت، وزارت داخلہ اور قانون کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ صدر مملکت کا بیان سامنے آیا کہ انہوں نے آفیشل سیکرٹ ترمیمی ایکٹ پر دستخط نہیں کیے،
صدر کے انکار کے بعد ایکٹ کی کوئی قانونی حیثیت نہیں رہی، ایکٹ درست طریقہ کار سے پاس نہیں ہوا۔ درخواست میں استدعا کی گئی کہ عدالت آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کو غیر قانونی قرار دے کر عمل درآمد فوری طور پر اس پر روکنے کا حکم دے، جبکہ عدالت حتمی فیصلے تک ایکٹ کو معطل قرار دے۔ پی ٹی آئی رہنما بیرسٹر محمد علی سیف نے صدر مملکت کی ٹویٹ پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ صدر کے عہدے پر قبضے کی سازش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا ہے کہ قانون سازی کے لیے صدر مملکت کی منظوری ضروری ہے۔ صدر آرٹیکل 75(1) کے تحت بل کو منظور کیے بغیر واپس بھیج سکتے ہیں۔ بل واپس بھیجتے وقت کسی تحریری تبصرے یا رائے کی ضرورت نہیں ہے۔ آرٹیکل 75(1) کے تحت صرف پیغام دینا ہوگا کہ بل واپس کیا جا رہا ہے۔ بل مقررہ مدت کے بعد خود بخود قانون نہیں بن سکتا۔ خود بخود قانون بننا مشترکہ پارلیمانی منظوری کے بعد کا عمل ہے۔ صدر کے بل کی منظوری سے انکار کے بعد کسی مزید تحریری وضاحت کی ضرورت نہیں رہی۔ بیرسٹر محمد علی سیف نے کہا ہے کہ ان ترامیم کی کوئی قانونی حیثیت نہیں رہی، دوبارہ پارلیمانی عمل سے اس کو گزرنا پڑے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کو قانون سازی کے آئینی عمل کی پامالی کا نوٹس لینا چاہیے۔ دونوں ترمیمی قوانین انسانی حقوق سے متصادم ہونے کے باعث آرٹیکل 8 کے منافی ہیں۔ ترمیم سپریم کورٹ میں چیلنج کی جا رہی ہیں، فیصلہ آنے تک قانون نہیں بن سکتا۔ اس قانون سازی کے پیچھے بدنیتی کار فرما ہے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ ترمیمی بل کے قانون بننے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا۔ گزٹ نوٹیفیکیشن میں بتایا گیا ہے کہ صدر کی جانب سے بل کی توثیق ہو گئی ہے، جبکہ صدر عارف علوی نے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ ترمیمی بل پر دستخط کی تردید کی تھی۔ پی ڈی ایم رہنماؤں نے صدر کی ٹویٹ کے بعد ان کی اہلیت پر سوالات اٹھاتے ہوئے ان سے فوری طور پر مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا ہے۔ دوستو، اب یہ دیکھنا ہے کہ اس سلسلے میں آگے کیا ہوتا ہے، اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔